اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین، اس کے حقیقی معنی تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی قسم ہے جو تمام حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے زبردست مہربان کی طرف سے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، بس وہ غفلت میں پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں، پھر وہ ٹھڈیوں تک پھنسے ہوئے ہیں جس سے ان کے سر اٹھ رہے ہیں، سر الل اٹھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، بس ہم نے ان کو گھیر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر لیا ہے تو وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور اللہ سے بغیر دیکھے ڈرے، تو آپ اس کو مغفرت اور اچھے اجر کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلیں، جو وارننگ پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ڈریں، اور آپ اس کو مغفرت اور اچھے اجر کی خوشخبری سنا دیجیے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ لیا کرتے ہیں جو وہ آگے بھیج دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ لکھ لیتے ہیں جو انسان آگے بھیجتا ہے، اور جو نشان آپ نے پیچھے چھوڑے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کیجیے جب ان کے پاس رسول آئے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو وہ لوگوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے سے تقویت دی، پھر تیسرے انسان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بن کر آئے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گاؤں والوں نے کہا تم ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض جھوٹے ہو۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا، یعنی رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رسولوں نے کہا اور ہمارے ذمے صرف اتنا ہے کہ ہم صاف صاف پیغام پہنچا دیں، بس۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے دکھ دینے والی تکلیف پہنچے گی۔ وہ لوگوں نے کہا گاؤں والوں نے رسولوں سے کہ ہم تم کو صرف منحوس سمجھتے ہیں اور اگر تم باز نہیں آؤ گے یہ بات بولنے سے تو ہم تم کو پتھر سے مار دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دکھ دینے والی تکلیف پہنچے گی۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی جائے، یعنی وارننگ دی جائے، بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والے ہو۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا اے میری قوم تم ان رسولوں کے حکم پر چلو۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آدمی نے کہا تم ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتے اور وہ خود سیدھے راستے پر ہیں۔
آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں؟ وہ آدمی نے کہا کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ میرے حق میں نقصان چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ میرے حق میں اگر تکلیف پہنچیں گے تو جن کو میں معبود بنا رہا ہوں اللہ کے سوا، تو وہ لوگ تو نہ مجھے میری سفارش کر سکیں گے اور نہ ہی مجھے چھڑا سکیں گے اور نہ فائدہ دے سکیں گے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آدمی نے کہا اگر میں ایسا کروں تب تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں سو تم میری بات سنو۔ اس شخص نے کہا میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں سو تم میری بات سنو۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم ہوگا کہ بہشت میں داخل ہو جا، یعنی جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بولا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں شامل فرما لیا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ اللہ تعالیٰ اتارنے والے تھے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی سو وہ اس سے ناگہان بوجھ کر پڑے رہ گئے، یعنی ایک آواز سن کے وہ اوندھے پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں کے حال پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جن کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔